باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آج ہم سیکھیں گے کہ غسل کس طریقے سے کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز غسل کا مکمل طریقہ جو ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، تم پر نشہ جو ہے وہ حاوی ہے، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم یہ جان لو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی کہ اس قدر نشے میں تم نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو یا جو تم کلام پڑھ رہے ہو وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ایسی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور دوسری صورت جو بیان فرمائی ہوئی یہ ہے کہ جب تم جنبی ہو جاؤ، یعنی کہ تمہیں غسل جنابت جو ہے وہ واجب ہو جائے، اس صورت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ کرو جو کہ غسل جنابت کے بغیر کرنا ناممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ غسل جو ہے وہ فرائض کے حد تک رکھا گیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اے لوگوں کہ جب تم جنبی ہو جاؤ اس وقت جو ہے وہ طہارت حاصل کرو۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ جب بھی انسان جنبی ہوتا ہے تو اسے طہارت حاصل کرنی ہے، تو طہارت حاصل کرنے کے لیے صرف وضو جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں مکمل جو ہے وہ غسل کرنا پڑے گا۔ اب بات آتی ہے غسل، تو غسل کے فرائض ہیں، سنتیں ہیں، تو مکمل طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ غسل کے جو ہے وہ 3 اجزاء ہیں کہ ان 3 اجزاء کے بغیر جو ہے وہ غسل نامکمل ہے۔ سب سے پہلے ہے کلی کرنا، انسان کا کلی کرنا، یہ سب سے پہلا جز ہے، یعنی کہ فرض میں شامل ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ اور تیسرا جو فرض ہے اور بہت اہم فرض ہے وہ یہ ہے مکمل سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جو ہے وہ مکمل جسم کا اچھے طریقے سے پانی جو ہے اس کے ساتھ اس کو دھونا، مکمل طور پر پانی بہانا جسم پر، یہ فرائض میں سے سب سے اہم فرض ہے۔ اب بات آتی ہے کہ پہلے فرض کی وضاحت کرتا چلوں کہ کلی کرنا مطلب یہ ہے کہ منہ کے ہر گوشے میں دانتوں کی جڑوں تک، حلق کے اندر جہاں زبان کی جڑ ہے وہاں تک کوشش کریں، اگر تو روزہ نہیں ہے تو غرارے کی صورت میں انسان ایسا کر کے اپنے مکمل منہ کا جو ہے وہ کلی کر سکتا ہے۔ تو یہ صورت اپنائے کہ اگر کوئی چیز بھی اٹکی ہوئی ہے دانتوں کے اندر تو اس کا نکالنا بھی ضروری ہے، اگرچہ وہ مستقل طور پر اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ جیسا کہ انسان اگر نیا دانت لگواتا ہے تو مسالہ وغیرہ یا تار وغیرہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو وہ نہیں نکل پاتی، تو لہٰذا اگر ایسی صورت میں پانی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تو اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان پان کھاتا ہے یا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے دانتوں کے اندر ایسی چکناہٹ جم جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی پہنچنا ناممکن ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ رائت ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو اندر کوئی چیز اگر پھنسی ہوئی ہے یا کوئی موجود ہے تو اسے نکال لیا جائے تاکہ پانی ہر گوشے میں اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی کہ انسان اگر ہاتھ لگائے تو اسے پتہ چلے گا کہ ناک کے اندر جہاں نرم ہڈی ہے، نرم ہڈی اس جگہ تک جو ہے
وہ ناک میں پانی پہنچانا جو ہے وہ فرض ہے۔ ہاں کوشش کرے کہ اگر روزہ نہیں ہے تو مکمل طور پر اس ناک میں پانی، اگر روزہ ہے تو پھر تھوڑا سا احتیاط اس انداز میں کرے کہ پانی جو ہے اس کے گلے کے اندر تک نہ چلا جائے۔ تو لہٰذا یہ دو فرض ایسے ہیں جن کے اوپر بہت باریکی سے عمل کرنا ہمیں پڑے گا۔ نمبر 3 جو سب سے اہم فرض ہے وہ یہ ہے کہ پورے جسم کا اچھے طریقے سے دھونا۔ اچھے طریقے سے دھونے سے مراد یہ ہے کہ ہر جسم پر، یعنی ایک بال بھی کی جگہ جو ہے وہ بھی خشک نہ رہ جائے اور اس پر مکمل طور پر پانی جو ہے وہ بہہ جائے، تب کہیں جا کے جو ہے وہ غسل ہمارا مکمل ہوگا۔ جیسا کہ اگر ہم جسم کے ایسے اعضاء خصوصاً طور پر جو ہمیں بغیر ہاتھ لگائے وہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا، ان حصوں کا ہاتھ لگا کر باقاعدہ طور پر وہاں پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا اور پانی وہاں پر نہ پہنچا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو انسان پاکی حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے غسل جو ہے وہ ہمارا کامل ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے۔ اور اب میں تھوڑی سی سنتوں کے ساتھ اضافہ فرما دوں کہ جیسے ہی آپ غسل کے لیے غسل خانے میں جائیں تو سب سے پہلے آپ نیت یہ کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ وضو کر رہا ہوں، تاکہ پاکی کی جب ہم نیت کریں گے اس نیت کا اجر بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں میسر آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے غسل سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ جگہ دھونی ہے کہ جس جگہ پر نجاست لگی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جسم میں سے کسی بھی حصے پر جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے، اچھے طریقے سے وہ جگہ دھوئیں تاکہ وہ نجاست جو ہے وہ دور ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو اس سے پہلے وضو کر لیں۔ وضو کر لیں گے تو یہ سنت اور بڑھ جائے گی اور اس کا اجر و ثواب بھی میسر آئے گا۔ اور اسی طرح ہی پھر جب وضو مکمل کر لیں تو پھر اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے کہ پہلے دائیں کندھے پر پھر بائیں کندھے پر اچھے سے جو ہے وہ پانی بہا کر مکمل طور پر آپ جو ہے وہ غسل کریں، تاکہ کوئی بھی بدن کا چھوٹا سا حصہ بھی جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ تو جب یہ آپ مکمل کر لیں گے تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔